علیکم، کیپٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں صالحہ جمال اور میں ہوں آمنہ خان۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ پارٹی میں سازشی عناصر کو علی ظفر کی رپورٹ کے بعد شرمندگی ہوئی ہے، انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین سے متعلق رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو دے دی گئی، ہم سرخرو ہوں گے، ہمارے گروپ کا موقف کامیاب ہوگا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے صحافی اور بلاگر اسد طور پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ حکومت صحافیوں کے تحفظ پر لیکچر دینے کے بجائے میڈیا کا تحفظ یقینی بنائے۔ لاہور میں صوبائی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ عرصہ پنجاب کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے، اس کا غیر منصفانہ رویہ صوبوں میں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ ایسا ضدی بچہ ہے جو زیادہ حق لینے کے باوجود خوش نہیں ہوتا۔ افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کا افغان امن سے متعلق ایک کانفرنس کی میزبانی کرنے کا امکان ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر پاکستان میں کانفرنس کو حتمی شکل نہیں دی گئی، تاہم فرقوں نے تبادلہ خیال کیا۔ 38 ممالک سے پاکستان آمد پر آج سے مکمل سفری پابندی عائد کر دی گئی۔ بھارت، جنوبی افریقہ، ایران، بنگلہ دیش، برازیل، زمبابوے سمیت ایشیا، یورپ، لاطینی امریکہ کے ممالک فہرست کا حصہ ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی وزیر دفاع نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ بات چیت میں افغان امن عمل میں پاکستانی کردار کو سراہا اور تعلقات جاری رکھنے کی خواہش کا اعادہ کیا گیا۔ پینٹاگون کے مطابق اوورسیز اڈوں کی ممکنات پر کوئی تازہ تفصیل نہیں ہے، یہ سفارتی بحث ہے جو جاری ہے اور مکمل نہیں ہوئی۔ کراچی میں پیش آنے والے 3 مختلف واقعات میں ایک شخص فائرنگ سے اور ایک شخص حادثے میں جاں بحق ہو گیا، جبکہ 2 ڈاکوؤں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ڈاکوؤں کو کڑی نگرانی میں اسپتال پہنچایا، جہاں انہیں طبی امداد دی گئی۔ NCOC کی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 2724 کیسز سامنے آئے۔ مزید 65 افراد اس مذہب وبا کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے۔ 4686 مریض شفا یاب ہو گئے، جبکہ مثبت کیسز آنے کی شرح 4.5% سے زیادہ ہو گئی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹل 51 نیوز۔